تو انہی میں سے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ذات جو سرتاج دہلی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، قریب ہی کے دنوں میں، ماضی قریب ہی کے دنوں کے اندر حضرت کا یوم عرس گیا تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، خان وادی چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، بڑے پائے کے، بڑے شان و شوکت کے حامی تھے آپ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج بھی آپ کا مزار دہلی کے سرزمین پر لوگوں کے لیے، زائرین کے لیے مقبرہ بنا ہوا ہے، زائرین کا ہجوم در ہجوم آتا ہے آپ کے دربار میں۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنا سر منڈوا کر میں نے سر منڈایا، سر منڈوانے کے بعد میں اپنے پیر و مرشد سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت سے میں دہلی کی طرف عازم سفر ہوا۔ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے میں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی اجازت سے میں دہلی کی طرف نکل پڑا، دہلی کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے نکل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے جو خرقہ، جو جبہ مبارک مجھے دستیاب تھا، جو کمبل کی شکل میں، آپ فرماتے ہو خرقہ، جو جبہ مجھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے دستیاب تھا، وہ خرقہ میرے زیب تن تھا، اس خرقوں کو میں نے پہنا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے، بابا فرید گنج شکر کی اجازت سے میں دہلی کی طرف عازم سفر ہوا۔ اب میں دہلی کی طرف سفر کرتا ہوں، سفر کرنے کے بعد جیسے ہی میں دہلی پہنچتا ہوں، اسی حال میں میرے بدن پر وہ خرقہ جو میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید نے دیا تھا، وہ خرقہ میرے زیب تن ہے، اسے میں نے پہنا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں دہلی پہنچا، دہلی پہنچنے کے بعد میں دہلی کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت محبوب الہی کا بیان ہے کہ میں دہلی کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا، جاتا ہی ہوں، جا ہی رہا ہوں، اسی اسنے کے اندر میری ملاقات شرف الدین قیامی نامی ایک شخص سے ہوئی۔ جیسے ہی میں اس سے ملاقات کرتا ہوں، جیسے ہی میری ملاقات اس شرف الدین قیامی نامی شخص سے ہوئی تو میں نے اسے اپنے مرید ہونے کا واقعہ، جو میں مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ہوا تھا، پورا واقعہ میں نے شرف الدین قیامی سے کہہ دیا۔ کہنے کے بعد جو خرقہ اپنے پیر و مرشد سے مجھے دستیاب ہوا تھا، جو خرقہ، جو جبہ مبارک مجھے اپنے پیر و مرشد سے ملا تھا، اس جبے کے بارے میں، اس جبے کے متعلق میں نے بھی ان سے دریافت کیا کہ مجھے میرے پیر و مرشد نے ایک خرقہ عطا فرمایا ہے، ایک جبہ عطا فرمایا ہے۔ تو وہ شرف الدین قیامی نامی شخص بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا غصہ ہو جاتا ہے اور بڑے جلال میں آ جاتا ہے۔ جلال میں آنے کے بعد اس کے غصے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حضرت محبوب الہی کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ بس یہ بلکہ ساتھ ہی میں وہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے اندر بھی طاقت تھی کہ میں اس کے سوال کا جواب دیتا، میں اس کے غصے کا جواب دے دیتا، لیکن میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، میں نے اپنے ذات کو صبر میں ملوث رکھا۔ اس کے بعد محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار میں حاضر ہوا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار میں حاضر ہوتا ہوا، حاضر ہونے کے بعد وہ پورا واقعہ جو شرف الدین قیامی کے ساتھ ہوا تھا، میں نے وہ پورا واقعہ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے کہہ سنایا۔ محبوب الہی بیان کرتے ہیں، اب جیسے ہی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا کہ انہوں نے مجھے تو برا بھلا کہا، ساتھ ہی ساتھ محبوب الہی کو بھی برا بھلا کہا، اور جو خرقہ دیا تھا اس کے بارے میں بھی برا بھلا کہا۔ آپ فرماتے ہیں، محبوب الہی کا بیان ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر ایک رکت طاری ہو جاتی ہے، بڑے جلال میں آ جاتے ہیں۔ جلال میں آنے کے بعد آپ محبوب الہی کے جو صبر کیا تھا، آپ نے ان کے غصے کا جواب نہ دیا تھا، جو صبر کیا تھا اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کرنے کے بعد حال یہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شرف
الدین قیامی کو موت نے آ لیا۔ محبوب الہی کا بیان ہے، جب میں دوبارہ دہلی کی طرف عازم سفر ہوا، جب میں دوسری مرتبہ دہلی کی طرف روانہ ہوا، جب دہلی کی طرف گیا، دہلی پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ شرف الدین کو تلاش کرتا ہوں، شرف الدین قیامی کو تلاش کرتا ہوں، تو وہ میرے آنکھوں سے اوجھل ہے، اب وہ مجھے مل نہیں رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دن حضرت محبوب الہی کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ شرف الدین قیامی کو موت نے آ لیا ہے، اسی دن اسی وقت میں شرف الدین قیامی اس دار پانی سے دار بقا کی طرف چلا گیا۔ ایک اللہ کے ولی کے زبان سے نکلنا کہ اسے موت نے آ لیا ہے اور وہ اس دار پانی سے رخصت ہو گیا، وجہ کیا کہ اس نے اللہ کے ولی کو برا بلا کہا۔ اب اللہ کے ولی کو برا بلا کہنا گویا کہ اللہ کو برا بلا کہنا، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے، جب اللہ کا مقربین بندہ جسے ولایت اور قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ رب تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، لیکن کام رب تعالیٰ کرتا ہے۔ رب نے اس اپنے محبوب بندے کے زبان سے جو لفظ نکلا کہ اسے موت نے آ لیا جلالت میں، جلال کی حالت میں، تو رب نے ان کے زبان سے جو لفظ نکلے تھے اس پر کن فرما کر انہیں اسی وقت موت میں لے لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کی صحبت اختیار کی جائے، اولیاء کرام کے دربار میں جایا جائے، اور اگر نہیں جا سکتے عورتوں کو تو ایسے ہی ممانعت ہے، ہونا یہ چاہیے کہ گھر ہی میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار دوشیزائیں ہمارے سامنے سیدہ پاک کی سیرت ہے، ہمارے سامنے ازواج مطہرات کی سیرت ہے، ہمارے سامنے بے شمار تاریخی دوشیزاؤں کی سیرت موجود ہے۔ آج کے دور کے اندر اولیاء کرام کے درباروں میں اگر آپ جاؤ تو بے شمار کثرت سے عورتیں تمہیں ملے گی۔ کیا وجہ ہے؟ بے پردہ، بے حال، کوئی چیز نہیں۔ انہیں اس چیز کا خیال تو رہے گا جب اللہ کے ولی کے دربار میں جائے گے کہ ولی کے دربار میں جانے سے قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا خیال نہیں رہے گا سیدہ پاک جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، اس ردائے نظافت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدہ پاک کی وہ سیرت ہے۔ ان لوگوں کو جو عورتیں اولیاء اللہ کے دربار میں جاتی ہیں انہیں یہ چیز تو یاد رہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں جانے سے قرب تو حاصل ہوتا ہے، لیکن بے پردگی کا انہیں کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں ہوتی اس چیز سے کہ بے پردہ ہو کر اللہ کے ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں۔